بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کلینک سے آج جلدی لوٹ آیا تھا۔ میرا کام میں بالکل دل نہ لگ رہا تھا۔ اس کی وجہ میرے گھر آنے والی میری بیوی کی سہیلی تھی۔ بات کچھ عجیب تھی، مجھے خود بھی ہضم نہ ہو رہی تھی، مگر مجھے لگتا یہی سچ تھا۔ میری بیوی کی سہیلی نجمہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا اس کے ساتھ وہ پیار اور محبت دیکھا جو اس کا کبھی میرے ساتھ بھی نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ نجمہ کے آنے سے پہلے تو وہ بہت چپ چپ اور اپنے آپ میں مگن رہا کرتی، مگر نجمہ کے آنے کے بعد میں نے اس کا کوئی اور ہی روپ دیکھا تھا۔ میں نجمہ پر بھی حیران تھا کہ کیسے اس کی ماں باپ نے اسے اپنی شادی شدہ سہیلی کے گھر رہنے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ نجمہ خود غیر شادی شدہ تھی۔ میرے پاس گھر کے گیٹ کی چابی ہوا کرتی، لہٰذا میں چابی سے گیٹ کھول کر دبے قدموں اندر داخل ہوا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ نجمہ اور میری بیوی ندا دونوں کیا کر رہی تھیں۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا، لاؤنج اور باورچی خانہ دونوں ہی خالی پڑے تھے۔ میں اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا، اندر سے مجھے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیں، وہ دونوں یہیں پر موجود تھیں۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر موجود سوراخ سے دیکھا، وہ دونوں بستر پر ایک دوسرے کی طرف کروٹ لیے بے تکلفی سے لیٹی سرگوشی میں مشغول تھیں۔ نہ جانے ان کی کون سی باتیں تھیں جو وہ اس طرح اپنے آپ میں مگن ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مصروف تھیں۔ میرا دل بوجھ سا گیا۔ دروازہ کھول کر اندر جانے کی میری ہمت نہ ہوئی، لہٰذا میں ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے لاؤنج میں رکھے صوفے پر گر سا گیا تھا۔ میرا نام شکیل ہے، میں ایک سرکاری ڈاکٹر تھا۔ میرا دل انسانیت کی خدمت سے بھرا رہتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بے حد محنت کی تھی، میں نے یہ مقام آسانی سے حاصل نہ کیا تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرا ابا ایک سرکاری اسکول میں چپراسی تھا، میں بھی اسی اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ چونکہ یہ اسکول ایک گاؤں میں تھا، لہٰذا میرے ساتھ پڑھنے والے سبھی بچوں کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا۔ ان سب کے ابا بھی ایسے چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کچھ بچوں پر ایک ہی دھن سوار تھی، پڑھ لکھ کر آگے بڑھنے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے کی دھن۔ لہٰذا ہم سب اپنی پڑھائی میں بے حد محنت کرتے۔ ہم باقی بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی پڑھائی میں لگے رہتے۔ ابا بھی میری محنت دیکھ کر بہت خوش تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ابا کی محنت کا صلہ دوں اور اس کی محنت ریگاں نہ ہونے دوں، اور وہ بھی اسکول کے استادوں کی طرح عیش بھری زندگی گزار سکے جیسے ہمارے استاد سارا دن کرسی پر موجود رہتے اور اسکول کے بچوں اور میرے ابا سے اپنی خدمت کرواتے رہتے۔ ایسے ہی ابا کا بھی حق تھا کہ وہ بھی ایک پرسکون زندگی گزارتے، اور ایسی زندگی میں اس کو دینے والا تھا۔ میں نے میٹرک امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ چونکہ گاؤں کا اسکول میٹرک تک ہی تھا، لہٰذا میں نے قریبی شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں نے میٹرک میں اتنے نمبر لیے تھے کہ میرا داخلہ وظیفے کی بنیاد پر ہو گیا، اور ابا کو میری پڑھائی کے سلسلے میں ایک روپیہ بھی خرچ نہ کرنا پڑا۔ ابا خوش تھا کہ اس کے ہونہار بیٹے نے اس کا سر فخر سے بلند کیا تھا۔ میں ایسے ہی محنت سے پڑھتا رہا۔ میری نظر میرے مستقبل پر تھی۔ میں اپنے مستقبل کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا۔ میں نے اپنی زندگی میں پڑھائی کے علاوہ کبھی کسی اور چیز کی طرف بالکل دھیان نہ دیا۔ حتیٰ کہ میں نے اپنی بچپن کی دوست کو بھی بھلا دیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری محبت بن گئی تھی، مگر میں اس کی یاد کو ہمیشہ ہی فراموش کر دیا کرتا اور اپنی پڑھائی میں مگن ہو جاتا۔ ابا کی امید اور وہ خواب جو اس نے میرے لیے دیکھ رکھے تھے، وہ میری محبت سے کہیں بڑھ کر تھے۔ میں نے نہایت شاندار نمبروں سے ایف ایس سی کا امتحان پاس کیا اور میڈیکل کے امتحانات کی تیاری میں لگ گیا۔ میرے نمبر تمام بچوں میں سے سب سے زیادہ تھے۔ مجھے پوری امید تھی کہ میرا داخلہ اس بار بھی وظیفے کی بنیاد پر میڈیکل کالج میں ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ میں دل لگا کر پڑھنے لگا۔ میری امیدیں اور خواب مجھے جلد ہی پورا ہوتا دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ سالوں کی انتھک محنت کے بعد میں ایک ڈاکٹر بن کر واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے پیشے کی شروعات اپنے اسی گاؤں سے کروں جہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی تھی،
تاکہ میں اپنی بنیادوں سے جڑا رہوں۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں میں زیادہ تر غربت کا راج تھا، جبکہ میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں میں سرکاری ہسپتال بنے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے، میں ہسپتال کا پہلا ڈاکٹر بن گیا۔ میری تنخواہ سرکار کی مد میں تھی، مگر میں اس کے علاوہ بھی اپنی طرف سے گاؤں کے غریب لوگوں کا علاج کرتا اور انہیں خود ادویات بھی مہیا کر دیا کرتا۔ ندا ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی، اس کا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے تھا۔ بچپن میں ہم دونوں ایک ہی جگہ ٹیوشن اور سپارہ پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اس پر بھی میری طرح کچھ بن کر دکھانے کی دھن سوار تھی۔ وہ سب سے مختلف بچی تھی، نہ تو وہ باقی لڑکیوں کی طرح گاؤں میں گلی گلی گھومتی اور نہ ہی میلے میں جایا کرتی۔ وہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں گم رہتی۔ وہ مجھ سے چند ہی سال چھوٹی تھی۔ مجھے وہ بچپن سے ہی سب سے منفرد لگتی، لہٰذا میں اس کی ہر حرکت کو اپنی نظر میں رکھتا۔ میں چونکہ اپنی پڑھائی میں خود کو مصروف کر لیا تھا، لہٰذا میں نے ندا کی طرف بھی زیادہ دھیان نہ دیا۔ وہ واحد لڑکی تھی جس نے مجھے بہت پہلے ہی متاثر کر لیا تھا۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوا، ندا کی محبت نہ صرف میرے دل میں برقرار رہی بلکہ وقت کے ساتھ مزید بڑھ گئی۔ میں کالج کے دنوں میں ہی جان گیا تھا کہ میں ندا کی محبت میں مبتلا ہوں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی ندا کے گھر رشتہ بھیجوں گا، اگر تب تک اس کی شادی نہ ہو پائی۔ ندا بھی پڑھ رہی تھی، اس نے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا اور وہ ہاسٹل میں رہا کرتی تھی۔ میں نے ندا سے شادی کا فیصلہ اپنی قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ شاید میری قسمت ہی اچھی تھی کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد تک ندا کا کہیں رشتہ نہ ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر بن کر واپس اپنے گاؤں میں آ گیا تو ندا کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ویسے ہی معصومیت تھی جیسی بچپن میں ہوا کرتی تھی، تاہم اس کی معصومیت اب خوبصورتی میں بدل گئی تھی۔ وہ کبھی کبھار اپنی ماں کے ساتھ میرے پاس دوا لینے کے لیے آیا کرتی۔ میں نے ابا سے اپنی خواہش کا ذکر کیا تو ابا مسکرا اٹھا۔ ابا اور اماں کو ندا کے لیے میرا رشتہ لے جانے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ گاؤں میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ تھے، نہ تو انہیں زیادہ لالچ تھی اور نہ ہی کوئی طلب، بلکہ ابا تو اس بات پر خوش تھا کہ ہماری رشتہ داری ہم جیسے ہی سادہ سے لوگوں سے جڑے گی تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ابا کا خیال تھا کہ میں شہر میں ہی کوئی لڑکی پسند کروں گا اور اس کو بیاہ کر گاؤں لے آؤں گا، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لڑکی تو میں نے بہت پہلے ہی پسند کر رکھی تھی، تاہم اماں ابا کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ اماں ابا جلد ہی میرا رشتہ لے کر ندا کے گھر گئے۔ ندا کے ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ ندا خود بھی پڑھی لکھی تھی، لہذا اس کے لیے پڑھے لکھے ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا اور وہ بھی ان کا دیکھا بھالا لڑکا۔ اس کے اماں ابا میرے ماں باپ کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور وہ مجھے بھی بخوبی جانتے تھے۔ میں ان کے سامنے ہی پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ وہ میری سرگرمیوں سے بھی بخوبی واقف تھے، لہذا انہوں نے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ کیا، اور یوں میری اور ندا کی بات نہایت آسانی سے پکی ہوگی۔ میں اپنی قسمت پر نازا تھا۔ مجھے یقین نہ ہوتا تھا کہ بچپن سے لے کر میں نے بڑے ہونے تک جس ایک لڑکی کی خواہش کی وہی میری زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے سارے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ اپنے ڈاکٹر بننے کے خواب کو بھی پورا کیا اور ندا سے شادی کرنے کا جو خواب دیکھا تھا وہ بھی پورا ہونے جا رہا تھا۔ کبھی کبھار مجھے ڈر لگتا کہ کہیں میرا یہ خواب ٹوٹ نہ جائے، مگر اماں ابا نے میری منگنی کر کے بات پکی کر دی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی سے ملنے کا رواج بالکل نہ تھا، لہذا منگنی ہوتے ہی ندا مجھ سے چھپنے لگی اور اس نے اپنی ماں کے ساتھ میرے کلینک پر آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ منگنی اور شادی میں زیادہ عرصے کا وقت نہیں تھا، تاہم کچھ مہینے ابھی باقی تھے۔ میں ایک بار جاننا چاہتا تھا کہ کیا ندا اس شادی سے خوش تھی، کہیں اس نے اپنے لیے کسی اور لڑکے کے بارے میں تو نہیں سوچ رکھا تھا، کیونکہ کالج اور ہاسٹل میں پڑھنے والی لڑکیوں کے اپنے الگ خواب ہوا کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کا کوئی جاننے والا ہو جس کو وہ پسند کرتی ہو۔ میں اس پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتا تھا اور میں نے یہ بھی سوچ رکھا تھا
کہ اگر اس نے اس بارے میں مجھے بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو میں اس کا ملاپ کروانے کی کوشش ضرور کروں گا، کیونکہ میں اپنی محبت میں خود غرض نہ تھا، مگر مجھے ایسا ممکن ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا، کیونکہ ندا سے رابطہ کرنا یا اس سے ملاقات کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ نہ تو میری اور نہ ہی ندا کی کوئی چھوٹی بہن تھی جو ہمارا رابطہ ایک دوسرے سے کروا دیتی، لہٰذا میں بھی چپ سادھ کر بیٹھ گیا اور اپنی شادی کا انتظار کرنے لگا۔ چند مہینے بڑی مشکل سے کٹے تھے، مگر کٹ گئے تھے۔ اماں اور ابا نے ندا کے لیے دل کھول کر خریداری کی تھی، کیونکہ اماں اور ابا کی بیٹی ہونے کی خواہش بھی ندا کی صورت میں پوری ہونے جا رہی تھی۔ تاہم اماں ابا نے ندا کے ماں باپ سے کوئی بھی چیز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ گاؤں کے سادہ سے ماحول اور سادہ سے گھر میں جتنا اپنے گھر کو سجا سکتا تھا میں نے سجا لیا تھا۔ میں نے شہر سے اچھی کوالٹی کا فرنیچر بھی منگوا کر گھر میں رکھ لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ شادی کے بعد اس کو کسی قسم کی کوئی تنگی یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ وقت پر لگا کر گزر گیا تھا، میری برسوں کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ ندا دلہن بن کر میرے آنگن میں آ بسی تھی۔ وہ سادہ سے روپ میں سرخ جوڑے میں سجی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت اور بھولا پن اسے باقی تمام لڑکیوں سے ممتاز کرتا۔ میں ندا کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ میں اس سے پہلے ہی رات راز و نیاز کرنا چاہتا تھا۔ میں اس سے بتانا چاہتا تھا کہ میں اسے کس قدر چاہتا تھا، مگر میں ندا کی لا تعلقی کو دیکھ کر چپ کا چپ رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ پہلے دن لڑکیوں میں جھجک اور شرم و حیا موجود ہوتی ہے، مگر ندا کے رویے میں شرم و حیا کے علاوہ بھی کچھ تھا۔ وہ مجھ سے لا تعلقی اور بیزاریت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں حیران و پریشان تھا، تاہم میں نے اسے وقت دینے کا سوچا۔ میں جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے اپنا لے گی۔ میں ندا کو اپنے بچپن کی دیوانگی کے قصے تو نہ سنا پاتا تھا، تاہم میں نے اس کو یہ ضرور بتا دیا تھا کہ یہ میری پسند کی شادی تھی اور میری مرضی سے ہوئی تھی۔ یہ سب جان کر وہ خوش ہوئی تو مجھے بھی کچھ اطمینان ہوا۔ شاید ایسا کچھ نہ تھا جیسا میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی شرم و حیا فطری تھی، جلد ہی میرے گھر میں گھل مل گئی تھی۔ اس کا رویہ میرے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں بھی اماں کا ہاتھ بٹاتی اور ان کا کہنا مانتی۔ اماں ابا تو بہو کو گھر میں لا کر بہت خوش تھے۔ ان کی بیٹی ہونے کی کمی بھی ندا نے پوری کر دی تھی۔ وہ سارا وقت میرے ماں باپ کے ساتھ گزارتی اور خوش رہتی، تاہم میرے ساتھ اس کا رویہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسا پہلے دن تھا۔ وہ مجھ سے کھنچی سی رہتی۔ شروع میں تو وہ میری قربت اپنا لیتی، مگر رفتہ رفتہ اس نے میرے پاس آنا بھی کم کر دیا۔ وہ مجھ سے گھن کھاتی اور دور بھاگتی۔ میں اس کے رویے پر حیران ہوتا، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے دن ہی میرے سے لا تعلقی کا مظاہرہ کیا تو کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ کی لا تعلقی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے قربت کی خواہش مند نہ تھی۔ اسے میرے اندر سے بدبو آتی، حالانکہ میں صاف ستھرا رہنے والا مرد تھا، دیکھنے میں بھی خوبرو تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن وہ مجھ سے دور رہنا ہی پسند کرتی۔ میں ہر وقت خوشبو لگا کر رکھتا اور اس کی قربت کا خواہش مند ہوتا، مگر وہ ہمیشہ ٹال جاتی۔ جب کبھی میں زبردستی کرنے لگتا تو چپ چاپ سیدھی میرے پاس لیٹ جاتی اور کہتی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، مجھے تو کچھ بھی کرنے کی خواہش باقی نہیں۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر میرا بھی دل بجھ جاتا اور میں خود ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا، آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں دن بھر بھی اس سے زیادہ بات نہ کر پاتا، کیونکہ وہ زیادہ تر وقت اماں ابا کے پاس ہی گزارتی۔ میرا آدھے سے زیادہ وقت کلینے میں گزر جایا کرتا تھا۔ جب میں گھر آتا تو کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوتی یا بہانے سے اماں ابا کے پاس بیٹھی رہتی۔ وہ رات گئے کمرے میں آتی جب میں سونے کے لیے لیٹ چکا ہوتا، اور اس کے بعد خود بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ جاتی۔ اسے اپنے پاس بلاتا تو وہ اکثر نیند اور تھکی ہوئی ہونے کا بہانہ بنا دیتی۔ میں نے ندا سے صاف صاف بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ایسا آخر کب تک چل سکتا تھا؟ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہیں اس سے ملانے کی پوری کوشش کروں گا۔
میری بات سن کر حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں کیوں کسی کو پسند کرنے لگی؟ میں تو کبھی کسی کے بارے میں نہ سوچا اور نہ ہی میں سوچ سکتی ہوں۔ کیوں؟ کیوں نہیں سوچ سکتی؟ کم از کم اپنے شوہر کے بارے میں تو سوچ سکتی ہو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ میں آپ کے سارے فرائض تو نبھاتی ہوں نا؟ نہ جانے آپ کو مزید مجھ سے کس قسم کی امید ہے؟ اگر میں آپ کی پسندیدہ بیوی نہیں تو آپ مجھے صاف صاف کہیے، یوں مجھ پر الزام رکھ کر مجھے اپنی نظروں میں ذلیل مت کیجیے۔ اس کی بات سن کر میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ میں تو صرف تمہاری مدد کرنے کی غرض سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے بات کو وہیں ختم کر دیا اور اٹھ کر چل دیا۔ میری اور ندا کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ گاؤں میں میرے علاوہ بھی 2 ڈاکٹر مزید آ چکے تھے۔ شہر میں ایک ادارے نے مجھے طالب علموں کو پڑھانے کی پیشکش کی تو میں نے قبول کر لی۔ مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنا علم دیگر نوجوانوں تک لازمی پہنچاؤں تاکہ وہ بھی میری طرح اعلیٰ مقام تک پہنچ سکیں۔ اسی کالج کے اندر ہی میرے لیے رہائش کا بھی انتظام کر دیا گیا تھا۔ میں نے اماں ابا اور ندا سب کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، مگر اماں ابا نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ساری زندگی گاؤں کے ماحول میں رہے ہیں، لہٰذا وہ اب بھی یہیں رہیں گے، ان کا دل شہر میں نہیں لگے گا۔ مگر میں جب تک چاہوں شہر رہ سکتا ہوں۔ میں اماں ابا کو چھوڑ کے جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر میں گاؤں کے ماحول کو جانتا تھا۔ یہاں پر سبھی ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے اور اماں ابا کی آس پڑوس والوں سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہاں پر زیادہ خوش رہیں گے۔ میں اماں ابا کو چھوڑ کر جانے پر اداس تو تھا، مگر اماں ابا نے مجھے اس بات کے لیے منا لیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ندا نے بھی میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی اماں ابا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں بھلا وہاں اکیلے کیسے رہ سکتا تھا؟ میرا کھانا پینا اور باقی ذمہ داری تو نیتا نے پوری کرنی تھی۔ اماں ابا کو یہ بات کسی طور پر قبول نہ تھی، لہذا انہوں نے زبردستی ندا کو سمجھا بجھا کر میرے ساتھ بھیج دیا تھا کہ مجھے وہاں اس کی ضرورت ہوگی۔ ندا کا رویہ شہر آ کر بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس نے گھر کو اچھی طرح سجا لیا تھا۔ وہ میری ساری ذمہ داریاں پوری کرتی تھی، میرا کھانا بناتی اور وقت پر کپڑے دھو کر استری کر کے رکھ دیتی تھی، مگر وہ مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ شہر آ کر ندا کی ملاقات اپنے شہر کی سہیلیوں سے ہوئی جو اس کے ساتھ ہاسٹل میں رہا کرتی تھیں۔ ندا ہر ہفتے کسی نہ کسی سہیلی کو گھر بلا لیتی اور کبھی کبھار ان کے ساتھ باہر بھی چلی جایا کرتی تھی۔ میں کھلے دل و دماغ کا مالک انسان تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر پابندی لگانے کا نہ تو کوئی شوق تھا اور نہ ہی کوئی ضرورت۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کھل کر جیے، گھومے پھرے اور مزے کرے جیسے وہ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی۔ ندا بھی اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی اور وہ ان کا بازو اپنے بازو میں ڈالے پورے گھر میں یہاں سے وہاں گھومتی۔ مجھے حیرت و تب ہوتی کہ جب اس کی سہیلیاں بھی مہمان بن کر ایک جگہ بیٹھنے کے بجائے پورے گھر میں اس کے ساتھ ساتھ گھومتی، مگر میں کسی بات پر کوئی اعتراض نہ کرتا اور چپ چاپ سب کچھ دیکھتا رہتا۔ ایک دن ندا کی ایک سہیلی نجمہ ہمارے گھر اس سے ملنے کے لیے آئی۔ ندا کی خوشی قابل دید تھی۔ میں اس کے چہرے پر پھیلی مسرت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنی خوشی میں نے اس کے چہرے پر اپنی شادی والے دن بھی نہ دیکھی تھی جتنی وہ اپنی اس سہیلی نجمہ کے آنے پر خوش تھی۔ وہ دونوں اکٹھی بیٹھی کانوں میں نہ جانے کیا کچھ باتیں کرتی رہا کرتی۔ شاید وہ ندا کی خاص سہیلی تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ بھی ندا کی باقی سہیلیوں کی طرح کچھ گھنٹے بیٹھ کر چلی جائے گی، مگر وہ تو رات کو بھی وہیں رکی رہی اور اپنے گھر نہ گئی۔ میں نے ندا سے پوچھا کہ اس کی سہیلی کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ چند دنوں کے لیے اس کے پاس رکنے آئی ہے۔ میں حیرت زدہ ہو کر اس کی بات سن رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی سہیلی تھی جو ایک شادی شدہ سہیلی کے ساتھ رہنے چلی آئی تھی، مگر میں اس بات پر بھی خاموش ہو رہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بیٹھی رہتی
تو مجھے ان پر شک گزرتا، کہیں ندا کی مجھ سے بیزاری کی وجہ یہ نجمہ تو نہیں، کیونکہ وہ ندا کو مجھ سے زیادہ نجمہ میں دلچسپی تھی۔ میرا ضمیر مجھے خود بھی ملامت کرتا کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں کیا بات سوچ رہا تھا، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، مگر تمام تر حالات اسی بات کی نشاندہی کرتے تھے۔ ایک دن میں کلینک سے جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل میں موجود سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو وہ دونوں بے تکلفی سے بستر پر ایک دوسرے کے بالکل قریب لیٹی ہوئی تھیں۔ ایک سہیلی کے ساتھ اتنا قریب ہونا کسی طور مناسب نہ تھا۔ مجھے نیتا کو اس حالت میں اپنی سہیلی کے ساتھ دیکھ کر بالکل اچھا نہ لگا۔ میں آخر ایک مرد تھا، کب تک اس کی بے اتنائی اور لاپرواہی برداشت کرتا؟ میں نے اس سے صاف صاف بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگر ندا کو مردوں سے زیادہ لڑکیوں میں دلچسپی تھی تو اسے یہ بات قبول کر لینی چاہیے تھی اور میری زندگی کو ایک آزمائش بنانے کی بجائے کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے تھا۔ میں اس کی سہیلی نجمہ کے جانے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا تاکہ میں ندا سے کھل کر اس بارے میں بات کر سکوں۔ نجمہ 2-4 دنوں میں ہی رہ کر چلی گئی تھی۔ نجمہ کے جانے کے بعد ندا کا رویہ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ وہ جو خوشی سے پورے گھر میں دندناتی پھرتی پھر سے گمسم سی رہنے لگی تھی۔ نجمہ کی خاطر مدارت میں اس نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی اور اب اس کے جاتے ہی پھر سے وہی ٹنڈے کدو بنا کر میرے لیے رکھ دیا کرتی۔ میں نے آج ندا سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھا اس کی آمد کا منتظر تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کیا کرتی تھی، کمرے میں آنے میں نہ جانے کیوں اتنی دیر لگایا کرتی۔ میں بھی دن بھر کا تھک ہارا ہوتا تھا، جب میں بالکل ہی نیند میں چلا جاتا تبھی وہ کمرے میں آتی، مگر آج میں زبردستی اپنی آنکھوں کو کھولے بیٹھا تھا۔ بالآخر اسے کمرے میں آنا ہی پڑا۔ وہ مجھے جاگتے اور اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی اور چپ چاپ آ کر بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ندا۔ میری آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے پہلی دفعہ کب پتہ چلا کہ میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوں؟ ان دنوں میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا، جب مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں بچپن کی ہماری دوستی صرف دوستی تک محدود نہیں بلکہ مجھے تمہارا اپنے آس پاس رہنا اور تمہارے بارے میں سوچنا بھی اچھا لگتا تھا۔ ہماری دوستی تو محض بچپن کے چند سال ہی رہی تھی، شاید تیسری جماعت کے بعد ہم نے آپس میں بات چیت بھی نہ کی تھی، مگر میں تمہیں کبھی بھی بھول نہ پایا تھا اور ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچا کرتا۔ جب بھی فرصت ملتی تو تم ہی میرے تصور میں چلی آیا کرتی تھی۔ میرے اتنے واضح اقرار پر وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے میری کسی بات پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ بالآخر اس کی آنکھوں میں اڑتا سوال اس کے لبوں پر آ گیا تھا۔ ہاں، یہی سچ ہے۔ میں نے اپنا اور تمہارا ساتھ تقدیر پر چھوڑ رکھا تھا۔ اگر لگن سچی ہو تو تقدیر بھی ملانے کا کام کرتی ہے۔ میری تم سے سچی لگن کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ نے تمہیں مجھے تحفے میں دے دیا۔ تم نے مجھ سے ہمیشہ لاتعلقی اور بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ تمہیں میرا وجود کبھی بھی پسند نہ رہا۔ میں باوجود کوشش کے تمہارا من پسند شوہر نہ بن پایا۔ میں تمہاری مجھ سے بیزاریت کو بخوبی جانتا اور سمجھتا ہوں، لیکن میں اسے تمہاری فطر کا حصہ سمجھتا ہوں۔ شاید تم سب کے ساتھ ایسے ہی ہو، مگر تمہاری سہیلیوں کے ساتھ تمہاری الفت اور بے تکلفی دیکھ کر میں حیران ہوا۔ اگر تم اپنی سہیلیوں کو اس قدر چاہ سکتی ہو تو اپنے شوہر کو کیوں نہیں؟ آج تو میں اس راز سے پردہ اٹھانا ہی ہوگا اور مجھے بتانا ہوگا کہ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے۔ تمہارا رویہ میرے ساتھ اس قدر برا کیوں ہے اور تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس قدر بے تکلف کیسے ہو؟ میری بات سن کر ندا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں نے نہ جانے اس سے کون سا جرم قبول کرنے کو کہہ دیا تھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کے مانے سفید ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ میں بھی آج اس کو چھوڑنے والا نہ تھا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ جب تک مجھے اس کا واضح جواب نہ مل جاتا میں اس بات کو ختم کرنے والا نہ تھا۔
اس نے اپنی ہمت جمع کی اور بولی، دراصل ہاسٹل میں سب لڑکیاں رات دیر تک جاگتی تھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رات گئے تک باتوں میں مشغول رہتی۔ سب لڑکیوں کے اپنے اپنے تجربات اور مشاہدات تھے جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا پسند کرتیں۔ مجھے بھی ہاسٹل میں رہنے سے یہ گندی لت پڑ گئی تھی۔ میں بھی رات دیر تک جاگتی اور سب سہیلیوں کے قصے کہانیاں سنا کرتی۔ سب رومیٹ کی آپس میں بہت زیادہ اچھی دوستی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کو سمجھانے کا فریضہ بھی انجام دیتے۔ تقریباً میرے علاوہ اور باقی سب لڑکیوں کا یہی خیال تھا کہ مرد بے وفا ہوتا ہے۔ وہ شادی کے شروع کے چند سالوں میں تو بیوی کو بہت توجہ دیتا ہے، مگر جیسے ہی بچے پیدا ہو جائیں اور بیوی کی خوبصورتی ماند پڑ جائے تو یا وہ موٹی ہو جائے تو شوہر دوسری لڑکیوں میں دلچسپی دکھانے لگتا ہے۔ اسے نہ تو بچوں میں اتنی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کس طرح سارا دن تھکی ہاری بچے سنبھالتی ہے۔ اسے تو وہی سجی سنوری بیوی چاہیے ہوتی ہے جیسے وہ شادی کے اوائل کے دنوں میں ہوا کرتی ہے۔ مگر گھر کی ذمہ داریاں اور بچوں کی پرورش اور تربیت عورت کو کہاں اتنا سکون دیتی ہے کہ وہ اپنے لیے وقت نکال سکے۔ تبھی مرد کی وفا بدل جاتی ہے۔ وہ خوبصورت اور سجی سنوری لڑکیوں پر توجہ دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ میں اپنی سہیلیوں کی باتوں کو سچ سمجھ لیا تھا، اس لیے میں آپ سے دور دور رہتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بچے پیدا ہونے کے بعد میں بچوں میں مصروف ہو جاؤں اور آپ میرے ساتھ بے وفائی کر کے دوسری لڑکیوں کی طرف دلچسپی لیں۔ آپ تو ویسے بھی ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کے آگے پیچھے کئی لڑکیاں گھومتی ہیں، جبکہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں۔ مجھے بھی آپ شروع دن سے ہی پسند تھے۔ جب میں اماں کی دوائی لینے آیا کرتی تھی تو میں اپنے اوپر آپ کی اٹھنے والی نظر پہچان گئی تھی۔ مجھے آپ کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی اچھا لگا کرتی اور آپ کا رشتہ میرے لیے آنے پر تو میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ میں پاؤں کہیں رکھتی تو میرا پاؤں کہیں پڑتا۔ میں نے اپنی سبھی سہیلیوں سے اپنی خوشی بانٹی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے مشوروں سے نوازا تھا کہ ایک ڈاکٹر کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے، وہ تو بہت جلد تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور میں اسی سب کو سچ مان لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ کر کسی اور لڑکی کی جانب متوجہ ہوں، اس لیے میں آپ سے دور دور رہتی تاکہ بچہ پیدا نہ ہو پائے اور نہ ہی میری خوبصورتی اور رنگ و روپ خراب ہو۔ وہ شرمندہ سے لہجے میں بولی، مجھ پر تمام حقیقت عیاں کر چکی تھی۔ میں اس کے خیالات سن کر سخت حیران تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ مجھے تمہاری خوبصورتی اور رنگ و روپ بہت پسند ہے، مگر تم سے شادی کرنے کے صرف یہی وجہ نہیں تھی، بلکہ تم سے شادی کرنے کی بنیادی وجہ تمہاری شخصیت تھی، تمہارا سلجھا ہوا انداز، تمہاری تہذیب، تمہاری سمجھداری اور تمہاری پڑھائی کی لگن تھی جو تمہیں باقی لڑکیوں سے ممتاز کرتی تھی، اور میں نے اسی لیے تم سے شادی کی کیونکہ تم مجھے سب لڑکیوں سے منفرد لگا کرتی تھی۔ سب سے بڑھ کر مجھے تمہاری معصومیت اور تمہارے چہرے پر پھیلا یہ بھولا پن بھا گیا تھا۔ تمہاری سہیلیاں کم عمر اور نادان تھیں، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اولاد کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس طرح کا رویہ تم نے اپنا رکھا تھا، اس کے بعد اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا تمہیں چھوڑ کر دوسری شادی رچا لیتا۔ میری بات پر اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا تھا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب آپ میرے رویے کو ویسا نہیں پائیں گے۔ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، میں اپنے رویے کو بالکل بدل لوں گی۔ میرا اس کے بارے میں اندازہ بالکل صحیح تھا، وہ واقعی بہت معصوم تھی، اتنا پڑھ لکھ کر بھی اس کی معصومیت کہیں نہیں کھوئی تھی۔ میں اس کی بات پر مسکرا اٹھا، سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی تسلی اور اطمینان ہوا، لہذا میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھی اور میرے بازو سے اپنا سر رکھ کے میرے قریب لیٹ گئی تھی۔ شکر تھا کہ کچھ بھی برا ہونے سے پہلے میں اس کی سوچ کے بارے میں جان گیا تھا، وگرنہ نہ جانے میں کیا کر بیٹھتا۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا تو ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔
ندا اب مجھے جی جان سے چاہتی ہے اور میں بھی اس سے ویسی ہی محبت کرتا ہوں۔ گزرے وقت نے ہماری چاہت اور پیار کو مزید بڑھا دیا تھا۔ میں اپنے رب کا شکر گزار تھا جس نے مجھے ندا جیسی خدمت گزار اور نیک بیوی عطا کی تھی۔